اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، قصیدہ آپ نے سنا، آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں اور اگلا سیگمنٹ ہے چھوٹا عمل عظیم ثواب۔ جی بسم اللہ۔ چھوٹا عمل عظیم ثواب میں جیسا ہم نے ذکر کیا کہ آج کا بدھ کا دن امام موسیٰ کاظم سے منسوب ہے، تو آج ہم انہی کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے۔ آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی امام موسیٰ کاظم کا روضہ کاظمین میں نجف سے قریب، دوبارہ شاید ہم یہ تصویریں لگائیں۔ تو آج تھوڑی سی ہسٹری ہم بتا دیں تاکہ ہم بار بار ان چیزوں کو دہراتے رہیں، اور ہمیں اپنے اماموں کے متعلق تھوڑی سی انفارمیشن ہونی چاہیے، بیسک انفارمیشن۔ نام موسیٰ، امام موسیٰ کاظم کا نام موسیٰ تھا، کنیت ابو الحسن، ابو ابراہیم، ابو عبداللہ، لقب عبد الصالح، کاظم، باب الحوائج جس کے حوالے سے ہم دعا مانگتے ہیں، صابر، امین۔ آپ کی ولادت 7 صفر کو ہوئی، ابوا مکہ مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے۔ آپ نے کل عمر 55 سال کی پائی اور شہادت 25 رجب کو ہوئی۔ آپ کو زہر دے کے شہید کیا گیا اس وقت کے عباسی خلفہ ہارون رشید نے، اور آپ کا روضہ کاظمین کے قریب واقع ہے۔ عبادت، حضرت امام موسیٰ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ صبح کی نماز کے بعد سر سجدہ معبود میں رکھتے تھے تو ظہر کے قریب سر اٹھاتے تھے، اور معصوم ہونے کے باوجود یہ مناجات کرتے تھے کہ پروردگار تیرے بندے کے گناہ بہت عظیم ہیں، لہٰذا تیری بخشش بھی اسی اعتبار سے ہونی چاہیے۔ امام موسیٰ کاظم کا ایک اور قول آپ کے حضور پیش کروں گی کہ لوگوں کے درمیان عقل سے بہتر کسی اور چیز کو تقسیم نہیں کیا گیا، یہی وجہ ہے کہ عقل مند کی نیند جاہل کی بیداری سے افضل ہے۔ امام موسیٰ کاظم کا روضہ آپ دیکھ رہے ہیں، میرے حساب سے گھر میں بیٹھے آپ لوگ زیارت سے شرف یاب ہو رہے ہوں گے۔ کوشش کیجیے گا آج نماز امام موسیٰ کاظم اگر آپ پڑھ سکیں، جو ہم اپنے آگے کے سیگمنٹ میں بتائیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق کے صاحبزادے، والدہ کا نام حمیدہ خاتون۔ ایک اور قول آپ کی خدمت میں پیش کروں گی امام موسیٰ کاظم کا کہ اچھائیاں اگر کم زیادہ ہوں تو انہیں زیادہ نہ سمجھو، اور برائیاں کم بھی ہوں تو انہیں بہت زیادہ سمجھو، کیونکہ قلیل گناہی بڑھ کر کثیر ہو جاتے ہیں۔ تو سیرت ائمہ سے کچھ حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں گے آج کے دن، اور ظہر کی نماز کے بعد آپ کو ظہر اور عصر کی نماز کے بیچ میں امام موسیٰ کاظم کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے اپنے آگے کے سیگمنٹ میں۔ جی فاروق بھائی۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ تو ناظرین، سیگمنٹ اگلا جو ہے وہ خبریں ہیں، آج کا اخبار ہے، اور ظاہر ہے جی تو نہیں چاہتا کہ اتنے بہترین مقامات دیکھنے کے بعد پھر اس دنیا کا جو گند ہے اس کو بھی ڈسکس کیا جائے، لیکن جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، لیکن بھیجا ہم اسی دنیا میں گیا ہے، اسی میں رہ کر ہم اور پھر ائمہ سے سیرت ائمہ پر چلتے ہوئے ہی ان چیزوں سے نجات ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ تو ہماری بھی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ کس انداز میں پھر ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ جی، ایک جو عجیب و غریب خبر سے آغاز کریں گے۔ کل جو بنگلہ دیش سے خبر آئی ہے، پہلے تو خبر آئی تھی انڈیا سے کہ وہاں پر کچھ معاف کیجیے گا تماشائیوں کے تالی بجانے سے ان بیچاروں کو کالج سے، یونیورسٹی سے نکال دیا گیا، لیکن یہاں پر پاکستانی پرچم اور دیگر ممالک کے پرچم لہرانے پر بنگلہ دیش بورڈ نے شہریوں کو دوسرے ممالک کے پرچم لہرانے سے روکا ہے۔ تو یہ بھی عجیب و غریب بات ہے۔ وہاں پر پہلے تو فخر ہونا چاہیے تھا بنگلہ دیش کو کہ وہاں پر ایک بین الاقوامی ایونٹ ہو رہا ہے، جو کہ ایک بہت ہی کم ممالک کو یہ موقع ملتے ہیں کہ وہ ہوسٹ ہوں ایک بڑے ایونٹ کے۔ اس کے بعد پھر گورنمنٹ کی طرف سے یہ اعلان کرنا، حالانکہ سپورٹرز کو یا تماشائیوں کا ایک جو جوش و خروش ہے اس کے لیے ان کو آزادی ہونی چاہیے تھی۔ آئی سی سی نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ آئندہ کے کبھی ایسے ایونٹس ہوں گے تو بنگلہ دیش کو بھی میزبانی کا شرف دوبارہ مل پائے گا یا نہیں۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو اولین اور اہم جو حکم ہے وہ شیخ حسینہ صاحبہ کی طرف سے، جو وزیر اعظم ہے بنگلہ دیش کی، ان کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ حکم صادر فرمایا ہے کہ یہ کیا ہے کہ بنگلہ دیش کی جو ٹیم ہے وہ ہار رہی ہے، اور دیگر ممالک کے جو جھنڈے ہیں وہ لہرائے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان کے ساتھ ان کی جو ایک محبت کا جو ثبوت یہ بھی ہے کہ 2012 میں جو ایشیا کپ ہوا تھا اس میں پاکستان نے فائنل میں بنگلہ دیش کو ہرایا، تو اس میچ کی وہ مہمان خصوصی تھی۔ اس میچ میں جب بنگلہ دیش کی ٹیم ہار گئی اور پاکستان کی ٹیم جیت گئی تو اس میں انہوں نے انعامات دینے سے پہلے ہی وہ گراؤنڈ سے اٹھ کے چلی گئیں۔ تو یہ ان کا ایک سوچ ہے، ان کا ایک ذہن ہے، لیکن پھر بھی جو پازیٹیو یا جو ایک ایسے شعور والے جو لوگ ہیں بنگالی یا بنگلہ دیش کے، وہ اس چیز کو بہت ہی نیگیٹو دیکھ رہے ہیں، اور جو کرکٹ سے محبت کرنے والے ہیں، کھیل سے محبت کرنے والے ہیں، سپورٹس مین اسپرٹ کو جو جانتے ہیں، تو ان کے خیال میں یہ واقعی ایک بے ڈھنگا سا حکم ہے کہ جس کی ذرا بھی پذیرائی نہ تو بنگلہ دیش میں کی جا رہی ہے
اور نہ ही बैन अल-अक़वामी तौर पे बांग्लादेश की इज़्ज़त में कुछ इस किस्म के कामों से उनका इजाफा हुआ होगा। तो ये एक अजीब ख़बर थी, पहले कभी नहीं थी। हालांकि मुझे याद है 96 वर्ल्ड कप हुआ पाकिस्तान इंडिया श्रीलंका में, तो 96 वर्ल्ड कप में कुछ मैचेस हम जो पाकिस्तान में देखते थे तो बाहर स्टाल्स लगे होते थे, जो भी टीम है उनके झंडे, उनके जो शर्ट्स हैं वो दस्तयाब होती थी और लोग वहाँ से वो ख़रीदते भी थे अपनी अपनी जो भी फेवरेट टीम है। तो ये हर जगह ऐसा होता है, लेकिन बांग्लादेश में इसकी सरकारी तौर पे पाबंदी लगाना ये भी एक अजीब बात है। आगे कुछ मैच बाकी हैं पाकिस्तान के भी, दीगर टीमों के, उस वक्त क्या हालात होते हैं ये भी अब देखने की बात होगी। लीजिए आते हैं अपने वतन की तरफ, और नवाज शरीफ साहब जो है वो हैग से अब लंदन वापस आ गए हैं। लंदन में वो 2 दिन क़याम करेंगे और आज हम उन्हीं से मुतालिक ज़्यादा बात भी करेंगे। उनका कहना है कल आके कि मुल्क जो है जमहूरियत की तरफ चल पड़ा है। तो ये जमहूरियत जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे एक काबिल फ़ख्र एक तर्ज़ हुकूमत बना है, लेकिन जमहूरियत कौन सी जमहूरियत की जिसमें तमाम जो हालात हैं वो बेचारे जो आवाम है उन्हीं के ख़िलाफ़ जा रही हैं। ख़जाने भरने की बात हो रही थी, आज इसहाक डार साहब ने कौमी असम्बली में कहा है कि $1.5 अरब जो सऊदी अरब से मिले हैं वो तोहफे में दिए गए हैं। ये कोई इमदाद नहीं है या कोई मशरूत नहीं है कि वो फ़ौजी मांग रहे हैं, असलहा मांग रहे हैं, लोग मांग रहे हैं। तो ये पहले तो कौमी असम्बली का जो तकद्दस इन्हीं वज़रा ने एक जो दिखाया अवाम को, आपने इससे कुछ दिन पहले चौधरी निसार साहब का कौमी असम्बली में बयान था कि वो जज साहब जो शहीद हुए हैं इस्लामाबाद कचहरी में वो गार्ड की गोली से शहीद हुए थे, और बाद में जो रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें कहा नहीं ये गार्ड की गोली से नहीं बल्कि दहशतगर्द की गोली से शहीद हुए। तो कौमी असम्बली का एक तकद्दस, उसमें जो बयानबाजी है उसमें कितनी सच्चाई इस्तेमाल होती है और वज़ीर कितना सच बोलते हैं, पहले तो चौधरी निसार साहब के बयान से ही पता चलता है। और इसहाक डार का ये कहना कि ये तोहफे में दिए गए हैं, काश ये जो $1.5 अरब जो है इन्होंने लिए हैं तोहफे में, अगर सऊदी अरब कुछ देना चाहता था तो उन 4000 जो पाकिस्तानियों को सऊदी अरब से निकालने की बात हो रही है, जिनके चूल्हे ठंडे हो जाएंगे, जो मुशक्क़त करने के लिए, मज़दूरी करने के लिए सऊदी अरब गए थे। तो अगर आपने तोहफे में कुछ लेना है तो उन मज़दूरों के कुछ हालात को बेहतर करने के हवाले से कुछ सोचा जाता तो बेहतर था। यह $1.5 अरब के मंजूरी के बाद अब हमने लौटाना क्या है ये हम सब जानते हैं। तो ये एक खाम ख्याली है कि कौमी असम्बली में जो भी ये लोग बात करते हैं वो सच करते हैं। और ये सादिक और अमीन का लक़ब तो उस वक्त भी ख़त्म हो गया कि जब कौमी असम्बली के जो पार्लियामेंट लॉजेस हैं वहाँ पर जिन लोगों की जो सरगर्मियाँ जमशेद दस्ती साहब ने बताई, और इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन के नाम के ऊपर ये हमें बताता रहा है कि ये बहुत ही एक पाक बाज लोग जो हैं वो हम कौमी असम्बली में भेज रहे हैं, उनसे दुआएं सुनी जाती थी, उनको ये आर्टिकल 61, 62 के तहत कि ये सादिक होंगे, सच्ची होंगे, अमीन होंगे, लोगों की ईमानतों में गबन नहीं करेंगे। तो ये ऐसे लोग कौमी असम्बली में जा रहे हैं। तो आपने देखा कि कौमी असम्बली में लोग पहुँच के किन किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, उनके लॉजेस में क्या हालात हैं, बिहाइंड द सीन वो क्या कहते हैं, और ऑन फ्लोर उनमें कितनी सच्चाई है कि कोई बंदा कह रहा है वज़ीर हो कि ये काम ऐसे होगा, इस्लामाबाद की सिक्योरिटी जो है उसमें चिड़िया पर नहीं मार सकती, अगले दिन हमला हो जाता है, और फिर आज कहा जा रहा है कि ये तोहफे में दिए गए हैं। तो अजीब व गरीब हमारा ये है कि तोहफे में कोई चीज़ इस तरह से बहसियत कौम जो है वो वसूल करना, वो भी एक खुददारी के कहाँ किस हद तक जाती है, और हमारी जो कौमी गैरत है वो इस हवाले से क्यों खामोश है। हमारे सरबराहान की वजह से पाकिस्तानियों को जो शर्मिंदगी का इजहार या शर्मिंदगी महसूस होती है वो भी हम सब जानते हैं। तो ये इसहाक डार साहब ने $1.5 अरब को एक तोहफ़ा करार दिया है। आगे चलकर इस पर भी बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब का यहाँ पर आके कहना है कि मुल्क जमहूरियत की तरफ चल पड़ा है। इससे पहले भी जो हुकूमत थी उसका कहना था मुल्क जमहूरियत की तरफ चल पड़ा है। मुशर्रफ साहब जो आए थे उन्होंने का यही कहना था कि मैंने आके डायरेक्शन दे दी है, और उसके बाद जो जमहूरियत के नाम पे जो पार्टीज़ बनी, उसके बाद काफ लीग का क़याम हुआ, पीपल्स पार्टी को तोड़ दिया गया, और उसको तूल अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए जो एक ढोंग रचाया गया वो भी आपके सामने। तो जमहूरियत का लेबल लगा के हमारी आवाम को जिस अंदाज से लूटा गया है, ये किसी शायद डिक्टेटर के दौर में भी इस किस्म का काम नहीं हुआ। और जमहूरियत ये क्या है कि आवाम के लिए है, आवाम के मुफाद में क्या क्या हमारे फ़ैसले हो रहे हैं, आवाम को कितनी बेहतरी हुई है आखिरी 10-15 सालों में। आवाम जो बेचारे उसका रहन सहन और भी बदतरीज गिरा है। आप किसी भी गरीब के घर में कम से कम ये नहीं होता था उसको मजदूरी की सहूलियात होती थी, वो कोई जाके बाहर मजदूरी कर सकता था। किसान जो है
وہ اپنی فصلیں کاشت کرنے کے بعد وہ کچھ نہ کچھ اتنا بندوبست کر لیتا تھا کہ پورا سال جو ہے اس کا چولہا ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا. کسی کو اگر دستکاری آتی تھی، بجلی ہوتی تھی کہ وہ کچھ اپنے گھر میں کوئی ایسا کام کر کے صنعت کے جو گھریلو صنعتیں تھی، چھوٹی چھوٹی دستکاریاں جسے کہا جاتا تھا، وہ کر کے خواتین اپنا پیٹ پالنے میں کامیاب ہو جاتی تھی. لاہور میں چھوٹی چھوٹی ایسی فیکٹریاں دیکھی گئی تھی، لیکن وہ جب بجلی نہ بچے، پیٹرول اتنا مہنگا ہو جائے تو پھر یہ صورتحال ہے. جمہوریت نے عوام کو کیا کچھ دیا ہے اور اس قسم کی جمہوریت نے عوام کو کیا دیا ہے؟ جمہوریت کا یہ لوگ لیکچر تو دیتے ہیں، ڈکٹیٹ تو کرتے ہیں، لیکن جمہوریت ان ممالک میں آ کے دیکھیں کہ یہ اصل میں جمہوریت ہے جہاں پر آپ کی رسائی ہے ہر جگہ. آپ کو کوئی بھی مشکل ہو آپ اعتراض کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں اور اپنے ایم پی تک آپ کی رسائی ایزیلی ہے. لیکن یہاں پر اگر کوئی اب بتائے کہ کوئی ایم این اے ایم پی اے ان کی دسترس میں ہے، بلدیاتی انتخابات وہ نہیں کرا رہے، تو یہ بلدیاتی انتخابات ایک بڑی روح ہے جمہوریت کی. تو یہ جمہوریت کے جو چیمپئن ہیں یہ کیوں بلدیاتی انتخابات نہیں کراتے؟ اور ایک ادارہ بچتا ہے سپریم کورٹ کا، وہ بھی ان کو توثیق پہ توثیق آگے، ہاں جی ٹھیک ہے نومبر تک ابھی آپ کروا لیں. حالانکہ ہونا تو یہی چاہیے تھا. ان لوگوں نے 100 دنوں میں یہ وعدے کر کے آئے تھے کہ بلدیاتی انتخابات یہ کرائیں گے. اقتدار جو ہے یا تھوڑا سا جو بھی ایک پہنچ ہے، جو خزانے کے وسائل ہیں وہ نیچے تک جاتے، کونسلرز تک جاتے تو شاید کچھ بہتری ہوتی. لیکن ایم این اے ایم پی اے وہ اوپر تک یہ معاملہ رکھنا چاہتے ہیں کہ جو بھی گرانٹ آئے گی، کچھ بھی ہوگا وہ ہمارے اندر ہی بندر بانٹ ہو. کچھ بھی ہم تحفے لے رہے ہیں، کچھ بھی آئی ایم ایف سے قرضے لے رہے ہیں، وہ اوپر تک رہے، نیچے عوام تک کچھ بھی نہ جائے. تو یہ ہم جمہوریت کا یہ میڈل اور جمہوریت کا یہ جو پھل ہے وہ حاصل کر رہے ہیں. لیکن اگر یہ اصل جمہوریت ہوتی تو واقعی پاکستان کی تقدیر ضرور بدل جانی تھی. لیکن جمہوریت اس کا نام نہیں ہے کہ آپ نے صوبے بانٹ لیے ہیں، اپنا دور بانٹ لیا ہے، اب 5 سال آپ نے عیاشی کرنی ہے، اقتدار کر لیا اور اس کے بعد پھر گو زرداری گو کے بھی نعرے وہ کہاں گئے اور یہ اس قسم کی جو تحریکیں ہیں وہ کہاں گئی. عمران خان کی جو فرینڈلی اپوزیشن اس وقت جاری ہے وہ بھی آپ کے سامنے، پیپلز پارٹی کی طرف سے کچھ بیانات آتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہے کہ اگر کچھ تھوڑا سا بھی اگر وہ زیادہ سختی انہوں نے دکھائی تو سندھ حکومت کے حوالے سے بھی ان کو کچھ خطرات ہوں گے. تو یہ آپس میں جو بندہ بانٹ ہے، کیا جمہوریت اسی کا نام ہے؟ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اس کا جمہوریت سے بالکل قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. انڈیا میں اگلے ماہ الیکشن ہیں تو کچھ پارٹیوں میں وہاں پہ اب کافی گرما گرمی بھی ہو رہی ہے. عام آدمی پارٹی کے رہنما کیجریوال کی گاڑی پر بی جے پی کارکنوں کی طرف سے انڈے پھینکنے کے بعد سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے. تو کانگریس اور بی جے پی کے بعد عام آدمی پارٹی آہستہ آہستہ پذیرائی اس کو ملی. نئی دلی میں ان کی حکومت بھی بنی تھی لیکن بہت جلد ان کی حکومت کو ہٹنا پڑا، ان کی جو اکثریت تھی اس میں کمی آئی. لیکن اب جو عام انتخابات ہیں اس میں عام آدمی پارٹی جو کیا کارکردگی دکھائے گی، کم سے کم ووٹ ضرور توڑنے میں کامیاب ہوگی، تو یہ دیکھتے ہیں. لیکن وہاں پر کل بنارس میں بی جے پی کے کارکنوں نے ان کے اوپر انڈے پھینکے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے انڈوں کا جواب انڈوں میں آتا ہے کہ ڈنڈوں میں آتا ہے. یہ اب الیکشنوں کے بعد پتہ، بلکہ الیکشنوں کے دوران ہی پتہ چل جائے گا. کراچی کی ایک خبر ہے کہ کراچی میں 2 پولیس اہلکار شہریوں کے اغوا اور تاوان کے جرم میں گرفتار ہوئے ہیں. تو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ پولیس والے ہی خود ڈاکو اور چور اور یہ جو اغواکار بنے ہوئے ہیں. تو یہ صورتحال کراچی میں ہے اور یہ صرف کراچی میں نہیں ہے. جعلی وردیاں پہن کی ہے، بلکہ اصلی پولیس والوں نے بھی جو مار دھاڑ قتل و غارت گری کی ہوئی ہے، اسی وجہ سے ملک کا امن تباہ ہے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پورا ادارہ تباہ ہو جاتا ہے. ایسے پولیس والے بھی ہوتے ہیں جو اپنی جان کا نذرانہ دیتے ہیں. آپ نے پچھلے دنوں شہادتیں دیکھی کراچی پولیس لائن میں. تو ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی جان کا نذرانہ جان دیتے ہیں اپنے وطن کے لیے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ اسی محکمے میں ہو کے وہ اغوا میں بھی ملوث ہیں، چوری میں بھی ملوث ہیں. تو ایسے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. اب یہ نہیں پتہ کہ گرفتار ہونے کے بعد وہ خود رشوت دے کے خود کتنی جلدی واپس آ کے وہ اسی قسم کی خدمات دیتے ہیں. تو یہ بھی ہمارا پورا ایک جو پروسیس ہے، یہ تمام جو چیزوں کا گرفتاری ہوتی ہے، پھر کہیں نہ کہیں جا کے سزا پتہ نہیں کیوں نہیں ہوتی، کہاں پر معاملہ رک جاتا ہے. جج، میجسٹریٹ، وہ تفتیشی افسر، یہ کہاں پر گڑبڑ ہوتی ہے. اگر یہ راستہ جو ہے وہ تھوڑا سا صاف ہو جائے، مجرم کو پھر اس کی پوری قرار واقعی سزا مل جائے تو پھر ہمارا معاشرہ چند دنوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے. علامہ ساجد نقوی صاحب کا مجھے بیان ابھی یاد آ رہا ہے کہ ہر مہینے 5 جو قاتل ہیں، دہشت گرد ہیں، ان کو اگر پھانسی پہ لٹکا دیا جائے تو ہمارا ملک دنوں میں ٹھیک ہو سکتا ہے. بالکل ایک آسان اور ایسا کلیہ ہے اور یہ
قاتل اور یہ جو دہشت گرد ہیں جن کو سزائے موت سنائی جا چکی ہے وہ بھی ابھی تک جیلوں میں آرام کر رہے ہیں، کیونکہ صدر صاحب یا ہماری جو حکومت ہے انہوں نے پھانسیوں پہ جو عمل درآمد ہے اس کو مؤخر کر رکھا ہے۔ تو جب اس کو آگے اطلاق نہیں ہوگا ایسی سزاؤں کا تو پھر جو نئی نرسریز ہیں، نئے جو لوگ اب بھی دندناتے پھر رہے ہیں ان کو اور زیادہ شے ملے گی اور ان کو اور زیادہ آسانی ہوگی۔ ان کو پتہ ہوگا کہ ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، ہمارے ہی پیٹی بند بھائی ہیں اوپر بھی، ہمارے ہی پیٹی بند بھائی ہیں اقتدار میں بھی، تو بالکل مزے کے ساتھ، عیاشی کے ساتھ، کیونکہ جتنے بھی گردنیں کاٹیں گے یہ اتنے زیادہ جھکیں گے، اتنے زیادہ ہمارے ساتھ مذاکرات کی بات کریں گے، اتنے زیادہ لوگ یہ ہمیں اپنا بھائی قرار دیں گے۔ تو ایسی باتوں میں جو دہشت گرد ہیں وہ اور زیادہ پھل پھول رہے ہیں، اور جو عام عوام ہے وہ بھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ڈیزرو کرتی ہے کہ جب تک وہ سہتی جائے گی، برداشت کرتی جائے گی، اپنے بھائیوں کا قتل عام ہوتا ہوا وہ خاموش ہو کے ہوئے تماشائی بنی رہے گی، تو تب تک یہ حالات جو کہ تو رہیں گے۔ یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے جب ہماری عوام ٹھیک کرنا چاہے گی تو یہ ٹھیک ہو بھی سکتا ہے۔ جی، تحریک انصاف نے شیخ رشید معاملے پر امریکہ سے معافی کا مطالبہ کیا ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا، شیخ رشید صاحب کو اگر کینیڈا جانے سے راستے میں روک دیا گیا تو یہ قومی اسمبلی کے وہ ممبر ہیں، قومی اسمبلی میں وزارت خارجہ کی طرف سے یا وزیر خارجہ کی طرف سے اس قسم کا مطالبہ آنا چاہیے تھا، لیکن چلیں تحریک انصاف نے یہ مطالبہ کیا ہے، یہ اچھی بات ہے۔ پاکستان کے جو ایک ایم این اے ہیں ان کو ویسے ہی امریکہ میں ان کا قیام نہیں تھا، لیکن امریکہ کی فضائی حدود کے اندر سے ہی ان کو یہ اعتراض تھا کہ ان کے اوپر سے بھی ان کو گزرنے کی ممانعت ہے، تو شیخ رشید کو وطن واپس آنا پڑا۔ تو اس پر جو بے عزتی ہے وہ ہمارے سارے پارلیمنٹرین نظام کی ہے، ان نواز شریف صاحب کی بھی اپنی بے عزتی ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کے راستے پہ چل پڑا ہے۔ تو اگر ایک انڈین ایکٹر کو اس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑے اور وہاں پر اعتراض ہو اور امریکہ معافی مانگے، تو اب پاکستان کے ایک ایم این اے ہیں، 6-7 بار وہ وزیر بھی رہے ہیں، وہ یہ بالکل اس سے بالا ہو کے تھوڑا سوچے کہ وہ شیخ رشید ہیں، وہ آپ کے خلاف ہیں، نہیں خلاف ہے۔ اگر آپ پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، تو ایک پارلیمنٹیرین کی اس طرح سے تضییق جو ہے وہ پاکستان کی ساریوں کی تضییق ہے، سارے ایم این ایز کی تضییق ہے۔ لیکن بات تحریک انصاف نے کی ہے، ہونا یہ چاہیے کہ وزارت خارجہ کی طرف سے کوئی بیان آتا، مذمتی بیان آتا، اور ایون نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی کچھ کہتے کہ یہ کیا ہے کہ ہمارے ایم این ایز جو ہیں آپ کی فضائی حدود سے نہیں جا سکتے۔ تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں، میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ ہم انڈیا سے کرکٹ میچ میں تو کمپیٹ کرتے ہیں، لیکن ایسے معاملات میں بھی ہمیں تھوڑا سا انڈیا سے ہی چلیں، کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے کہ جو اٹالین فوجی ہیں وہ بھی پکڑے ہوئے ہیں، ریمنڈ ڈیوس کی طرح چھوڑا نہیں ہے، اور اگر کسی بھی سفارتی عہدیدار کے ساتھ کوئی بدتمیزی ہوتی ہے، ایون کسی ایکٹر کے ساتھ کوئی بدتمیزی ہوتی ہے، تو جب تک امریکن حکام معافی نہیں مانگتے وہ تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو ایسے معاملے میں تھوڑا سا مقابلہ کریں تو ہم تھوڑا سا اپنا وقار بلند کر سکتے ہیں، ورنہ یہ جو حالات ہیں یہ کوئی جمہوریت کے لیے کوئی اچھا نہیں ہے، نہ ہی ہمارے پاکستانیوں کے وقار میں اضافے کے لیے کوئی اچھی بات ہے۔ تو یہ شیخ صاحب کا معاملہ تھا۔ پاکستان کے اسکولوں کی کیا حالت ہے؟ اقوام متحدہ کی رپورٹ آئی ہے کہ گزشتہ سال 32% بچے اسکول سے محروم رہے اور 45% سرکاری پرائمری اسکول بجلی سے محروم ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہمارے جو دانش اسکول بن رہے ہیں، ہمارے ہاں تعلیم کی جو سطح ہے جی، بہت خواندگی کی سطح، تمام گورنمنٹس بتاتی ہیں کہ یہ تو بالکل خواندہ ملک بن چکا ہے، یہ 75% سے بھی اوپر جا چکا ہے، لیکن نیچے یہ اصل حقائق ہیں کہ 32% جو بچے ہیں وہ اسکولوں سے ہی محروم ہیں، اور پھر جو اسکول سرکاری ہیں اس میں 45%، یعنی آدھے کے تقریباً قریب جو ایسے اسکول ہیں پرائمری جس میں بجلی تک نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ جو بنیادی سہولتیں ہیں، آپ 20 سال پہلے کا کوئی بھی پرائم منسٹر کا خطاب دیکھ لیں، ہماری کوئی تھنک ٹینک کا یا 5 نکاتی پروگرام، 10 نکاتی پروگرام، یہ ان کے جو پروگرامز آتے ہیں، تو انہوں نے یہ منصوبے ضرور بنائے ہوں گے کہ ہاں جی تعلیم میں اگلے 5 سال میں ہم نے یہ جو ہیں وہ تیر مار لینے ہیں، لیکن آج آ کے جو ہم پھل یا زمینی حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ اسکولوں کی یہ حالت ہے، بچے اسکول جانے کے بجائے 32% بچے، ایک بڑی تعداد ہے، وہ بالکل اسکولوں سے ایسے دور ہیں جیسے ان کی عقل ان سے دور ہے۔ تو اس قسم کے حالات ہیں، تو پھر یہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ تاریک ہوگا اسکولوں میں، اور یہ ہمارے صحت کے مراکز میں جب تک اچھی سہولیات نہیں ہوں گی تو پاکستانیوں کے حالات جوں کہ توں رہیں گے۔ جی، صدر اوباما صاحب کل سعودی عرب پہنچیں گے، تو سعودی عرب میں ان کا پرتپاک استقبال کیا جائے گا شاہ عبداللہ کی طرف سے، اور صدر اوباما صاحب شاید انہوں نے جو ٹاسک ان کو دیے ہوں گے تو وہ ان سے پوچھنے آ رہے ہیں کہ ہاں بھئی جو کام آپ کو دیے تھے
اب آپ نے کیے ہیں یا نہیں کیے، کسی کو $1.5 ارب جو ڈالر دینا تھا وہ، کیونکہ اب براستہ سعودی عرب جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو صدر اوباما خود جا رہے ہیں سعودی عرب میں ان سے پوچھنے کہ اب بتائیے یہ آپ نے جو کام آپ کو ہم نے دیے تھے، ایک ہوم ورک ہوتا ہے نا کہ ٹیچر دیتا ہے ہوم ورک دیتا ہے، تو کیا آپ نے کیا ہے، تو اگلے دن وہ کاپیاں چیک ہوتی ہیں، تو اب شاہ عبداللہ صاحب جو ہے کل بتائیں گے اوباما صاحب کو کہ ہم نے آپ کے لیے یہ خدمات سر انجام دے دی ہیں۔ اور یہ بھی ان کا مطالبہ تو سینیٹر کیری صاحب نے برملا کہہ دیا تھا شام کے معاملات میں کہ سعودی عرب نے یہ آفر دی تھی کہ پیسہ چاہے جتنا بھی لگا دیں، امریکہ جو ہے وہ شام پہ حملہ کر دے، لیکن پھر وہ انہوں نے کیوں نہیں کیا، یہ الگ بات ہے۔ جی یہ کچھ تازہ ترین خبریں تھیں۔ اخبار کیا کہتا ہے اس حوالے سے بھی کچھ ہیڈ لائن آپ کو بتا دوں۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے کسی کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نیوکلیئر سمٹ میں تقریر کی گئی پاکستانی وزیر اعظم کی طرف سے۔ اور اوورسیز پاکستانیوں کو اپنے ہی وطن میں مشکلات ایک بدقسمتی ہے، یہ بلکہ مشیر خارجہ سرتاج عزیز صاحب کا کہنا تھا برسلز میں۔ آگہی کی کمی بھی ایک سبب ہے، یعنی ہمیں اوورسیز جو پاکستانی ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں کا جو نظام ہے، وہاں کا انصاف کا جو نظام ہے، انہوں نے بات کی محتسب اعلیٰ کے دفاتر تک رسائی سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو سرتاج عزیز صاحب ہم بھی وہیں سے آئے، ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر انصاف کا کیا تقاضے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 100 200 500 اب تو 5000 کا بھی نوٹ بن گیا ہے، تو اگر 5000 کا نوٹ آپ مٹھی گرم کر دیں تو آپ کا سارا جو ہے کوئی بھی مسئلہ آپ کا مسئلہ نہیں رہے گا۔ آپ کا پاسپورٹ چٹکیوں میں بن سکتا ہے، آپ کا شناختی کارڈ بن سکتا ہے، آپ کا مال فری، آپ ایزیلی گھر جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس رشوت نہیں ہے تو آپ وہیں پہ آڑے ہاتھوں لیے جائیں گے۔ تو یہ ایک نظام ہم سب جانتے ہیں، یہ آپ نہ کہیں کہ آپ جو بیرون ملک پاکستانی ان کو آگے ہی نہیں ہے وہاں پہ کہ کیا حالات ہوتے ہیں، انصاف کس طرح ملتا ہے، سب جانتے ہیں کہ وہاں پر انصاف کس انداز سے ملتا ہے۔ یہ ایک افسوسناک خبر ہے کہ جعلی پیر کے کہنے پر ایک شخص نے 4 سالہ بچی ذبح کر دی ہے۔ میاں والی کی خبر ہے اور جہالت سے ایک بھرپور ایک خبر کہ ایک جعلی پیر نے ایک شخص کو جس کی خود اپنی اولاد نہیں تھی، یہ کہا کہ ایک تعویذ لکھنا ہے جس کو انسانی خون سے تحریر کرنا ہے۔ تو اس جو جانور انسان تھا اس کا نام فدا حسین ہے میاں والی میں، تو اس نے ہمسائے کی ایک جو 4 سالہ بیٹی تھی اس کو ذبح کیا، اور یہ تمام انداز میں بعد میں پولیس کو بتانے پر یہ تمام تحقیقات ہو رہی ہیں۔ یہ واقعہ میاں والی میں آیا ہے۔ تو اس قسم کی جو جہالت ہے، اس سے بھرپور جو خبریں ہیں وہ پہلے بھی آتی رہی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ایسے تمام جو جعلی پیر ہیں، جعلی عاملین ہیں، اب تو اتنے پروگرام چلتے ہیں میڈیا پہ، اتنے زیادہ اویئرنیس ہے، پھر بھی لوگ ان کے شکنجے میں آتے ہیں۔ تو میں وہی بات کہہ رہا ہوں، جیسے ایسے جعلی سیاستدانوں کے ہتھے ہم چڑھتے رہتے ہیں، ایسے جعلی پیروں کے ہتھے ہم چڑھتے رہیں گے۔ ہم خود ڈیزرو کرتے ہیں، اگر ہماری خود ہی آنکھیں نہیں ہیں اور خود ہی ہم شعور نہیں رکھنے کے باوجود سب میڈیا بتا رہا ہے کہ یہ ہوتا ہے، پھر بھی ہم جا رہے ہیں، تو پھر ہماری یہ اپنی بد نصیبی ہے۔ جی بلوچستان جل رہا ہے، حکومت چین سے بیٹھی ہے، یہ جسٹس امیر ہانی صاحب کا کہنا ہے۔ اور بلوچستانی کیا سر، یہاں پہ تو پاکستان کی یہی صورتحال ہے۔ خورشید شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ فوج بیرون ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا تو سخت احتجاج کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر خورشید شاہ صاحب کے ساتھ جھڑپ بھی ہوئی ہے چودھری نثار صاحب کی قومی اسمبلی میں، اور ارکان تہذیب کے دائرے میں رہیں، یہ اسپیکر صاحب کو رولنگ دینا پڑی۔ یہ معاملہ اس وقت ہوا جب ہنگامہ شیخ رشید صاحب کو کینیڈا جانے سے روکنے کے اوپر جو بحث چھڑی، اس پر یہ بات گرما گرمی تک پہنچ گئی۔ چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی نے قدیم مندر کو پہنچنے والے ممکنہ نقصان کا از خود نوٹس لے لیا۔ کلفٹن میں انڈر پاس اور فلائی اوور کی تعمیر سے ایک پرانا جو ہندو مندر تھا اس کو مسمار کرنے کے حوالے سے جو باتیں تھیں اس کو از خود نوٹس لیتے ہوئے سپریم کورٹ نے اس کو روکا ہے، اور نقصان جو بھی ہوا ہے اس کی تمام تحقیقات کا بھی حکم دیا ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے، جو بھی عبادت گاہیں ان کی حفاظت پاکستان کی حکومت کا فرض ہے۔ تو یہاں پر یہ تمام جو مساجد ہیں راولپنڈی میں جن کو آگ لگا دی گئی تھی، اس حوالے سے بھی اگر کوئی نوٹس لے لیا جاتا، وہ تمام جو ایسے مزارات ہیں جن کو بموں سے اڑا دیا جائے، ان کے حوالے سے بھی کچھ ہمارے سپریم کورٹ میں کوئی بات ہوتی تو اچھی بات ہے۔ لیکن وہی بات کہ نوٹس بھی لے لینا، اب ایسا لگتا ہے کہ نوٹس لے لیا ہے، اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ بالکل کھٹائے میں پڑ گیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا از خود نوٹس لے لیا گیا ہے، سموٹو ایکشن لے لیا گیا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ لیکن اب تو پچھلے جو چیف صاحب تھے انہوں نے اس کا بھی جو ڈر یا خم ہے کچھ یا کوئی ایک دہشت تھی وہ بھی ختم کر دی ہے کہ سموٹو ایکشن جب لیا جائے گا تو سمجھے اور بھی زیادہ سیکیور انداز میں وہ لوگ اس قسم کا دھندا کریں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ کو پوری ایک عدالت کی سپورٹ بھی
शायद उनको भी हासिल हो जाती है। तो ये तो समोटो एक्शन का एक भरम जो है, जो बचा कुचा था वो पिछले चीफ साहब ने रखा था, वो भी ख़त्म कर दिया, और अब जो लिया गया है नए चीफ साहब की तरफ से, देखते हैं कि उसका अब वो क्या अमली तौर पे हम लोगों को कोई बताएंगे कि वाकई किसी मुजरम को सज़ा दी गई है या नहीं दी गई। तो ये आज की खबरें थी। आगे बढ़ते हैं, जो हमारे पास अगला सेगमेंट है सिस्टर, वो है फ़ायदे की बात। जी, फ़ायदे की बात से पहले कुछ न्यूज़, जी न्यूज़ आपके पास, जी हाँ। जो न्यूज़ तो क्या कहूँगी, कुछ हमारे जो नाजरीन हैं उनकी तरफ से कुछ बातें आई थी, दुआ की, दुआ सेहत की अपील हुई थी। तो सबसे पहले तो सैयदा फरजाना नकवी ज़ौजा मुनीर हुसैन, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, तो मुनीर हुसैन साहब हमारे नाज़िर भी हैं, हमारे मेंबर भी हैं, तो उन्होंने सेहत याबी के लिए दुआ करने को कहा। जी हाँ, सेहत याबी के लिए दुआ करने को कहा। सैयदा फरजाना नकवी, अल्लाह ताला पंजतन पाक के सदक़े में उनको सेहत कामिला अता फरमाए। और उसके साथ एक अफसोस की खबर, हमारे एक बहुत अच्छे नाज़िर, हमारे मेंबर अब्दुल गनी साहब, उनकी दुख्तर रज़िया सिद्दीकी साहब का फ़ोन आया था, हमारे साहिबा का फ़ोन आया था हमारे पास, कार्डिफ वेल्स में आज उनका इंतकाल हो गया अब्दुल गनी साहब का। उनके लिए नमाज वहशत की उन्होंने गुजारिश की है। उसके साथ आज, चूँकि आज का दिन इमाम मूसी काज़िम से मंसूब है, तो थोड़ा सा उनके लिए एक दफ़ा फिर बता दूँ, 7 सफ़र इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम की विलादत और 25 रजब शहादत इमाम मूसी काज़िम। कुछ अशार हैं उनकी नज़र। ज़हर सफ़ाक से मारा गया अहमद का पिसर, रंग हुआ जर्द बदन का कह हुआ सारा जिगर, 3 दिन फर्श पे तड़पता है ये जाने जाफ़र, बेड़ियाँ पहने हुए कैद से निकला मरकर, कलमा गो बैठे रहे दफन को भी ना आए, पुले बगदाद पे लाशे को यूं ही डाल आए। बहुत अफसोस की बात कि हमेशा ख़ानदान रिसालत ने आइम्मा अताहार के साथ जो कुछ भी, हमेशा हमारे हर इमाम ने शहादत पाई, और उस वक्त के खुलफा ने शहीद तो किया जिस तरह से किया, लेकिन उसके बाद लाशों की भी बेइंतहा बेहुरमती की गई। तो आज के दिन के हवाले से नमाज इमाम, बुध के हवाले से नमाज इमाम मूसी काज़िम। उससे पहले मैं एक बता दूं कि कोई भी वजीफ़ा या किसी भी चीज़ के बताने से पहले, किसी भी अमल के बताने से पहले मैं हमेशा ये कहती हूँ, एक गुजारिश होती है मेरी कि खुदारा प्लीज़ 5 वक्ता नमाज को और वक्त पे नमाज अदा करने को अपना रूटीन बनाइए खुशी खुजू के साथ, और तिलावत कुरान करीम को अपने रोज़मर्रा मामूलात में शामिल कीजिए। आज के दिन की नमाज है, 2 रकत नमाज आपको पढ़नी है फजर की तरह, नियत करके नमाज पढ़ती हूँ, और हदिया कीजिए उसको इमाम मूसी काज़िम को। हर रकत में सूरह हम्द के बाद 12 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। सूरह इखलास मतलब कुल हुवल्लाहु अहद। 2 रकत नमाज पढ़नी है, उसकी नियत करें कि यह हदिया करता हूँ मैं इमाम मूसी काज़िम को, और हर रकत में अलहम्द के बाद 12 मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद। जब नमाज तमाम हो जाए तो उसके बाद ज़ियारत इमाम मूसी काज़िम मफ़ातिहुल जन्नह में मौजूद है, वो पढ़िए। ये नमाज आप नमाज ज़ोहर और असर के दरमियान पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक तस्बीह पढ़िए, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़िए, और एक तस्बीह है वो मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। या सैयदी या मौलाई या मूसा इब्न जाफ़र बाबुल हवाइज अदरिकनी, या सैयदी या मौलाई या मूसा इब्न जाफ़र बाबुल हवाइज अदरिकनी। ये तस्बीह आपको नमाज के बाद एक दफ़ा पढ़नी है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ की एक तस्बीह ज़रूर पढ़िएगा। उसके अलावा एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि कोई भी आप अमल करने के लिए जाएं तो प्लीज़ अपने दिल में नियत को ज़रूर साबित रखिए, क्योंकि खुदावंद आलम हर अमल और हर एक के अमल को कबूल नहीं करता। वो अमल जिनमें नियत पाकीज़ा ना हो वो खुदा के यहाँ कबूल नहीं होते। अमाल की कबूलियत का राज तकवा है, लिहाजा इरशाद परवरदिगार है, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। खुदावंद आलम साहिबान तकवा के अमाल को कबूल करता है। वो अमल जिसमें रंगे इलाही ना हो और वो परवरदिगार की रज़ा से वाबस्ता ना हो, इसमें कबूलियत की सलाहियत नहीं होती। ऐसा अमल हमेशा फ़ना हो जाता है। लिहाजा जिस अमल की खुदा से वाबस्तगी होगी उसके लिए बका है। जिसने तकवा को अपनी ज़िंदगी का शौआर बना लिया वही आगे निकल गया। तो जब भी आप कोई अमल करने के लिए जाएँ तो जैसे मैंने हमेशा से कहा, खुशू खुजू के साथ उस अमल को अंजाम दें, और 5 वक्ता नमाज की अदायगी को अपना मामूल बनाइए। जी मारूफ भाई, बेहतरीन बात। तो लीजिए नाज़रीन, फ़ायदे की बात के बाद जो अगला सेगमेंट है हमारा, वो एक तस्वीर आपको एक और दिखाएंगे, और ये तस्वीर भी प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है तो प्राइम मिनिस्टर, और जमहूरियत की बात हो रही है तो जमहूरियत इनकी नज़र में क्या है, कि किस अंदाज़ में जो तमाम ओहदे हैं उन्होंने अपने इर्द गिर्द ही रखे हुए हैं। बहुत सी वजारतें भी उनके पास ही हैं, और जो वजारतें घर से बाहर भी हैं वो किन लोगों के पास हैं। ये देखें, उनके चारों तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कोई बहनोई का बेटा है, ये कोई भतीजा है, कोई भांजा है,
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहम। नाज़रीन, कसीदा आपने सुना, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और अगला सेगमेंट है छोटा अमल अजीम सवाब। जी बिस्मिल्लाह। छोटा अमल अजीम सवाब में जैसा हमने जिक्र किया कि आज का बुत का दिन इमाम मूसा काज़िम से मंसूब है, तो आज हम उन्हीं के हवाले से कुछ बातें करेंगे। आपने तस्वीरें देखी होंगी इमाम मूसा काज़िम का रोज़ा काज़मैन में नजफ़ से करीब। दोबारा शायद हम ये तस्वीरें लगाएं, तो आज थोड़ी सी हिस्ट्री हम बता दें ताकि हम बार बार इन चीज़ों को दोहराते रहें और हमें अपने इमामों के मुतालिक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन। नाम मूसा, इमाम मूसा काज़िम का नाम मूसा था। कुन्नियत अबुल हसन, अबू इब्राहीम, अबू अब्दुल्ला, लक़ब अब्दुस्सोहले, काज़िम, बाबुल हवाइज, जिसके हवाले से हम दुआ मांगते हैं, साबिर, अमीन। आपकी विलादत 7 सफ़र को हुई। अबवा मक्का मदीना के दरमियान एक जगह है। आपने कुल उम्र 55 साल की पाई और शहादत 25 रजब को हुई। आपको जहर दे के शहीद किया गया। उस वक्त के अब्बासी खुलफा हारून रशीद ने, और आपका रोज़ा काज़मैन के करीब वाक़ है। इबादत, हज़रत इमाम मूसा की इबादत का ये आलम था कि सुबह की नमाज के बाद सर सजदा माबूद में रखते थे तो ज़ोहर के करीब सर उठाते थे और मासूम होने के बावजूद ये मनाजात करते थे कि परवरदिगार दे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहम। नाज़रीन, कसीदा आपने सुना, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और अगला सेगमेंट है छोटा अमल अजीम सवाब। जी बिस्मिल्लाह। छोटा अमल अजीम सवाब में जैसा हमने जिक्र किया कि आज का बुत का दिन इमाम मूसा काज़िम से मंसूब है, तो आज हम उन्हीं के हवाले से कुछ बातें करेंगे। आपने तस्वीरें देखी होंगी इमाम मूसा काज़िम का रोज़ा काज़मैन में नजफ़ से करीब। दोबारा शायद हम ये तस्वीरें लगाएं, तो आज थोड़ी सी हिस्ट्री हम बता दें ताकि हम बार बार इन चीज़ों को दोहराते रहें और हमें अपने इमामों के मुतालिक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन। नाम मूसा, इमाम मूसा काज़िम का नाम मूसा था। कुन्नियत अबुल हसन, अबू इब्राहीम, अबू अब्दुल्ला, लक़ब अब्दुस्सोहले, काज़िम, बाबुल हवाइज, जिसके हवाले से हम दुआ मांगते हैं, साबिर, अमीन। आपकी विलादत 7 सफ़र को हुई। अबवा मक्का मदीना के दरमियान एक जगह है। आपने कुल उम्र 55 साल की पाई और शहादत 25 रजब को हुई। आपको जहर दे के शहीद किया गया। उस वक्त के अब्बासी खुलफा हारून रशीद ने, और आपका रोज़ा काज़मैन के करीब वाक़ है। इबादत, हज़रत इमाम मूसा की इबादत का ये आलम था कि सुबह की नमाज के बाद सर सजदा माबूद में रखते थे तो ज़ोहर के करीब सर उठाते थे और मासूम होने के बावजूद ये मनाजात करते थे कि परवरदिगार दे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहम। नाज़रीन, कसीदा आपने सुना, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और अगला सेगमेंट है छोटा अमल अजीम सवाब। जी बिस्मिल्लाह। छोटा अमल अजीम सवाब में जैसा हमने जिक्र किया कि आज का बुत का दिन इमाम मूसा काज़िम से मंसूब है, तो आज हम उन्हीं के हवाले से कुछ बातें करेंगे। आपने तस्वीरें देखी होंगी इमाम मूसा काज़िम का रोज़ा काज़मैन में नजफ़ से करीब। दोबारा शायद हम ये तस्वीरें लगाएं, तो आज थोड़ी सी हिस्ट्री हम बता दें ताकि हम बार बार इन चीज़ों को दोहराते रहें और हमें अपने इमामों के मुतालिक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन। नाम मूसा, इमाम मूसा काज़िम का नाम मूसा था। कुन्नियत अबुल हसन, अबू इब्राहीम, अबू अब्दुल्ला, लक़ब अब्दुस्सोहले, काज़िम, बाबुल हवाइज, जिसके हवाले से हम दुआ मांगते हैं, साबिर, अमीन। आपकी विलादत 7 सफ़र को हुई। अबवा मक्का मदीना के दरमियान एक जगह है। आपने कुल उम्र 55 साल की पाई और शहादत 25 रजब को हुई। आपको जहर दे के शहीद किया गया। उस वक्त के अब्बासी खुलफा हारून रशीद ने, और आपका रोज़ा काज़मैन के करीब वाक़ है। इबादत, हज़रत इमाम मूसा की इबादत का ये आलम था कि सुबह की नमाज के बाद सर सजदा माबूद में रखते थे तो